بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی اس نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 6 اِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ تینوں آیات ان الفاظ سے لے کر آیت کے آخر تک یعنی من ربکم عظیم تک بالکل سیم ہیں، سوائے دو مقامات کے۔ وہ دو مقامات جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جن کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان دونوں مقامات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک بہت ہی زبردست فارمولہ بتائیں گے، جس کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ آپ کو ان مقامات کو پڑھتے ہوئے کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے مقام کی بات کریں گے۔ پہلا مقام جو ان آیات میں مختلف ہے وہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اسی طرح وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ، اور اسی طرح إِذْ أَنجَاكُمْ۔ تو ان تینوں مقامات کو سمجھنے کے لیے جو فارمولہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سورت کے نام کا پہلا حرف اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ کا نام با سے شروع ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر شروع میں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ پڑھیں گے، الف نہیں لگائیں گے کیونکہ سورت کا نام الف سے نہیں شروع ہو رہا۔ اسی طرح سورۃ الاعراف وَإِذْ أَنجَيْنَاكُمْ ہم پڑھیں گے کیونکہ سورت کا نام کا پہلا حرف جو ہے وہ الف ہے، لہٰذا یہاں پر ہم الف کو پڑھیں گے، یعنی وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ پڑھیں گے، نہ کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم پڑھیں گے۔ اسی طرح سورۃ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے اِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ سورۃ ابراہیم میں بھی سورت کے نام کا پہلا حرف الف ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم اِذْ أَنجَاكُم پڑھیں گے۔ تو لہٰذا کیا ثابت ہوا کہ اگر سورت کے نام کا پہلا حرف الف ہوگا تو ہم وہاں پر الف پڑھیں گے، اور اگر سورت کے نام کا پہلا حرف الف نہیں ہوگا یعنی کہ وہ ایک ہی مقام ہے سورۃ البقرہ، تو وہاں پر ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اب ان تینوں آیات کے اندر جو دوسرا متشابہ ہمیں لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یذبحون پڑھنا ہے، یا پھر ویذبحون پڑھنا ہے، یا پھر یقتلون پڑھنا ہے۔ تو ان تینوں الفاظ کو یاد رکھنے کے لیے ایک بڑا ہی آسان فارمولہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنے سے پہلے ہمیں ان کے پاروں کے نام کے پہلے حرف کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ جیسے وما ابرئ پارے میں واؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا سورۃ ابراہیم کے آیت نمبر 6 میں ہم وَيُذَبِّحُونَ پڑھیں گے، اور اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 141 میں ہے یقتلون۔ تو پارے کے نام کا جو پہلا حرف ہے وہ قاف ہے، تو لہٰذا یہاں پر نہ تو یذبحون پڑھیں گے نہ ہی ویذبحون پڑھیں گے، یہاں پر یقتلون پڑھیں گے، یعنی قاف کی نسبت سے ہم اس کو یاد رکھیں گے، کیونکہ پارے کے نام کا پہلا حرف قاف ہے، تو لہٰذا یہاں پر یقتلون پڑھیں گے، اس قاف کی نسبت سے اس قاف کو پڑھیں گے۔ اب آیت رہ گئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49، تو وہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں یذبحون، تو لہٰذا وہاں پر پارے کے نام کا پہلا حرف الف ہے، نہ تو وہاں پر واؤ کا استعمال ہوا ہے اور نہ ہی قاف کا استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم ان دونوں حرفوں کا استعمال نہیں کریں گے، صرف ہم پڑھیں گے یذبحون۔ اس کے بعد یہ تینوں آیات سیم ہیں، تو الحمدللہ ہم نے ان تینوں آیات میں جو دو مختلف مقامات تھے نہ صرف ان کی نشاندہی کی بلکہ ان کو یاد رکھنے کے نہایت ہی آسان فارمولے بھی آپ کے سامنے رکھے۔ اور آخری بات، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی، جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے یہ بستی کی، کہ آنکھیں بند ہوتے ہی آدمی افسانہ ہو جائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔